طرف ہاتھ بڑھایا ہے, کمیٹی بنائی, بیٹھک ہوئی ہے, تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ایک پازیٹیو چیز ہے, کیا اپریشیٹ کرتے ہیں حکومت کے اس اقدام کو؟ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ثالثی کا ورڈ جو ہے نہیں یوز کرنا چاہیے, تو اس معاملے پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی تو کائنڈ آف, میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ خان صاحب نے کہا ہے کہ نیگوشیٹ کرو, کن چیزوں کے اوپر بات کرو, تو حکومت سے بات کرنا ہے. یہ ایک جو چیک باکس ہے نا, بہت سارے لوگ کر رہے ہیں بات چیت کر کے معاملہ حل کر لو. جس کا صاحب اقتدار ہوں, مقتدر ہوں, ہے نا, صاحب حکومت نہیں مقتدر ہوں. اب یہ لوگ کریں گے اگر مقتدر, تو دے اونلی کالنگ دا شاٹس کالڈ بائی سمبڈی. تو بٹ آئی ہوپ معاملات اس طرح سے نکلے. لوگ کہتے ہیں جی عمران خان یہ کر لے. ارے یار, اس کو بند کیا ہوا ہے, 500 دن اس کو بند رکھا, لوگ ہمارے شہید کر رہے ہو, لوگوں کو مار رہے ہو, گھروں کو توڑ رہے ہو, اور بینڈ بھی وہی کرے مزید. بینڈ اس کو کرنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو. سوال اس پر اٹھنا چاہیے جو ظلم کر رہا ہو, نہ کہ مظلوم سے آپ سوال کرتے رہو کہ یار تم اور جھک جاؤ. مگر وہ اپنی قوم کی خاطر کھڑا رہے گا, وہ ان کی خاطر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بتائیں سر کہ جو ملٹری کورٹس ہیں جس کا فیصلے پر پاکستان تحریک صاحب نے بہت سخت رد عمل دکھایا ہے, ماضی میں اگر ہم دیکھیں تو عمران خان, مراد سعید سمیت بہت سے لوگ ایسے تھے جو ملٹری کورٹ کے حق میں تھے, اور اس کے بیانات جو ہے آپ بھی پڑھے ہیں. اب کیا ہوا کہ ملٹری کورٹ کے اچانک آپ لوگ خلاف ہو گئے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہی دور حکومت میں خیبر پختونخوا میں ملٹری کورٹ نے باقاعدہ سزائیں سنائی خیبر پختونخوا کے بعض لوگوں کو, سوشل ایکٹیوسٹ. اچھا میرے بھائی, یہ کیا ابھی کیوں آپ یہ سوال ہوتا ہے کہ عمران خان کے زمانے میں ملٹری کورٹس, جناب عمران خان صاحب نے ملٹری کورٹس نہیں اسٹیبلش کی. یہ 2017 میں 16 میں یہ ملٹری کورٹس اسٹیبلش ہوئی, عمران خان صاحب نے نہیں ہوئی. اے پی ایس کورٹس ہے نا, یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے ذریعے ہوئی, عمران خان نے نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کون کون آپ میں یہاں دہشت گرد ہے بتائیں, کوئی ہے؟ میں ہوں. میرے اوپر حکومت نے دہشت گردی کا مقدمہ 2014 میں رجسٹر کیا, اب رجسٹر کیا ہے. آپ ہیں ساروں میں بہت سارے یہاں سب لوگ کھڑے, یہ سب دہشت گرد ہیں. تو یہ ملٹری کورٹس ہیں, یہ طریقہ ہے کہ قانون بنا دہشت گردوں کے لیے اور چلا رہے ہو ان لوگوں کے اوپر. لہذا یہ جو قانون ہے, یہ قانون کو استعمال کر کے غلط کارروائی کر رہے ہیں. تو ملٹری کورٹس اگر عمران خان صاحب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی, عمران خان صاحب کے زمانے میں چلیں, اس کے مقابلے پر آج اگر ایک قتل ہوا خان صاحب کے زمانے میں اور 50 قتل ہوئے آج کل کے زمانے میں, آپ کہیں گے بالکل برابر ہے. اس طرح تو حضرت آدم کا زمانہ بھی برابر ہو گیا نا, حابیل نے قابیل کو مار دیا, بس اب ہمیشہ اجازت مل گئی مارنے کی, ہمیشہ کے لیے اب لوگ مارتے رہو. کہو جی حابیل نے قابیل کو مار دیا تھا, نبی کی اولاد نے نبی کی اولاد کو مار دیا. تو بھائی جان, ہر چیز میں دیکھا جاتا ہے کہ کہاں زیادہ ہوا, کہاں بہت زیادہ ہوا, کہاں کتنا گند ہوا. معاف کیجیے گا, انتظار کر لیں, پھر عمر کچھ بات کریں. آپ سے سوال ہے. ایشو تھی پروپورشنالٹی کی, مطلب وہ ٹیررسٹ ہے. السلام علیکم. کیا
इंशाअल्लाह। जनाब अली। जी जनाब। आप कहते हैं इंटरेस्टेड नहीं है मुज़ाकरात में, इसलिए आप नहीं जाते, कल भी मीटिंग की आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के साथियों को यहाँ पे बिलखसूस पेशावर के साथियों से तवक्को नहीं थी, लेकिन कल भी मैं यहीं पे मौजूद था। बेल्स मेरी मल्टीपल लगी हुई थी, आज भी मेरी मल्टीपल बेल सुबह से लगी हुई है। 6 केसेस में बेल आज मिली है, 2 केसेस और हैं, उसके लिए अभी इंतज़ार कर रहा हूँ। और मुझे तो ताज्जुब होता है, डॉन अखबार अपने आप को बड़ा अखबार कहता है, उनके एक रिपोर्टर हैं जनाब सैयद इरफान रज़ा साहब, उन्होंने भी स्टोरी लिखी और कहा कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लोग की इंटरेस्टेड नहीं थे। काश वो क्रॉस चेक कर लेते। और अपने यहाँ पे डॉन का मैं देख रहा हूँ, माइक भी पड़ा है, पता नहीं यहाँ पे उनके साथी मौजूद होंगे, यहीं से चेक कर लेते कि उमर अयूब हैसियत लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन कहाँ पे था, यहीं पे था मैं। तो लिहाजा यहाँ पे कोई पकौड़े यहाँ के पनीर के बड़े अच्छे होते हैं, आप सारे साथी यहाँ पे खाते हैं बाहरूम के, पर वो मजबूर नहीं कर सकते हैं कि इंसान नेगोशिएशंस को के लिए ना जाए। सो लिहाजा मीडिया को अपना स्टैंडर्ड बेहतर करना चाहिए, अखबारों को क्रॉस चेकिंग करनी चाहिए, एडिटोरियल बोर्ड्स को, एडिटर्स को अपना काम करना चाहिए और तह तक जाना चाहिए और गलत खबरें नहीं फैलानी चाहिए। लिहाजा सलमान अकरम राजा साहब अपने केसेस में लगे हुए थे लाहौर में, हामिद खान साहब मुल्क से बाहर हैं, मैं खुद यहाँ पे था और मेरी स्पीकर अयाज सादिक साहब से परसों शाम को कॉन्फ्रेंस कॉल पे बात हुई थी बैरिस्टर गौर साहब से कि मैं कल नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरे यहाँ पे बेल्स के केसेस लगे हुए हैं। ये तो हो गई बात। यहाँ पे मुज़ाकराती कमेटी का जो लायमल है वो आपने प्रेस रिलीज में भी देख लिया कि हमारी टीम ने माशाल्लाह वहाँ पे अपना जो वर्बल रिक्वायरमेंट्स हैं या अपनी डिमांड्स हैं वो पेश कर दी हैं। उस पर असीरान की रिहाई, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, जनाब यास्मीन राशिद साहिबा, आपके उमर चीमा साहब, डॉक्टर अपना इजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, हसान न्याजी साहब जो मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान और हमारे बाकी असीरान जिन पे गलत केसेस लगे हुए हैं, उनकी रिहाई के ऊपर हमारी डिमांड्स हैं। उसके साथ साथ हमारा अभी सानिया 26 नवंबर उसके ऊपर जुडिशल कमीशन, 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन और हमारी जो इलेक्शन जो हमारा हुआ था 8 फरवरी का, उसके ऊपर भी एक क्लियर कट कमीशन या फिर उस पर तहकीकात और फ्रेश इलेक्शन, ये हमारी डिमांड्स हैं। हम लोग तहरीरी तौर पे भी इंशाअल्लाह ताला इसको पेश करेंगे। इस मौजूदा हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत हमने उनको बताया भी है, एक मजबूरी के तहत हम लोग ये नेगोशिएशंस कर रहे हैं। मजबूरी क्या है कि इस वक्त आपके सामने जो लोग बैठे हुए हैं वो गवर्नमेंट में फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, ये एक हकीकत है, हम लोग उसको फॉर्म 47 ही कहते हैं। ये इस हकीकत को आदमी झुटला नहीं सकता। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपका सानिया जो 26 नवंबर का हुआ था, यहाँ पे कई बार मैंने वो फैक्ट्स आपके सामने रखे हैं और वो फैक्ट्स और हकायक कोई झुटला नहीं सकता कि आपके स्नाइपर वेपन, आपका रेमिंगटन 700 स्नाइपर राइफल 7.62 x 51 मिलीमीटर नेटो इस्तेमाल हुआ, जिसकी रेंज 1000 मीटर है, वो चलाया गया 150 मीटर पे और उसकी गोली की शिद्दत आप देखें, उसकी रेंज की 15% रेंज पे उसको चलाया गया, इतनी शिद्दत के साथ वो लगी लोगों को। और 14 शोधा हमारे हैं कंफर्म्ड, 200 से ज्यादा हमारे प्रिज्यूम्ड डेड और उसके अलावा हजारों लोग हमारे कैद में और 5000 से ज्यादा हमारे जो है लोग हमारे जो है वो कैद में और हजारों लोग हमारे जो है वो जख्मी हुए हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन साख की लाइट मशीन गन M60 इस्तेमाल हुई है, उसकी भी कैलिबर 7.62 x 51 मिलीमीटर नेटो और उसके साथ आर्कटिक आपके पास स्नाइपर राइफल बरतानिया की ये भी इस्तेमाल हुई है 7.62 x 51 नेटो राउंड। ये वो असला है जो कि आपके अमेरिकन शहरियों ने सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन ने पाकिस्तान को बैसियत अतिया गिफ्ट दिया था दहशतगर्दी की जंग में, जो कि निहत्ते शहरियों पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पॉइंट ब्लैंक रेंज, एक राइफल की रेंज 1000 मीटर और उसको आप 100 और 150 मीटर पे इस्तेमाल करें, वो पॉइंट ब्लैंक रेंज होता है। इसको लाइट ऑफ करके इंफ्रारेड और लाइट ऑफ करके और इस पे नाइट विजन, आपके पास नाइट विजन और थर्मल इमेजिंग, इस पे स्कोप्स लगे हुए थे, उसको इस्तेमाल किया गया जो दहशतगर्दों के खिलाफ होता है। इसको हम लोग कंडेम करते हैं और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आपके निहत्ते सिविलियंस के ऊपर ये क्यों इस्तेमाल हुआ, कैसे इस्तेमाल हुआ, किसने ऑर्डर किया
آرڈر اوبے کس نے کیا، تو اس پہ گولی کس نے چلائی. ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ ہماری صاف ستھری ہے کہ جی گولی کس نے چلائی، اور یہ ہمیں ان چیزوں کے جوابات چاہیے ہوں گے خواتین و حضرات. اور ہم لوگ اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہمارے جو شہداء ہیں ان کے اوپر ہم لوگ اپنی لیگل چارہ جوئی مکمل نہیں کر لیتے. ہمارے ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی میں نے کل بھی بات کی تھی، میں نے اپنی ٹویٹ پہ بھی وی لاگ پہ بھی بات کیا. اس فیصلے کو ملٹری کورٹس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کہ آپ آرٹیکل 7 آئین کا دیکھیں، اس پہ واضح ہے کہ ریاست کیا ہوتی ہے. ریاست ہوتی ہے مرکزی حکومت اور آپ کی پارلیمان، سینٹ، قومی اسمبلی، صوبائی حکومتیں، صوبائی پارلیمان. اس کے بعد آپ صوبائی اسمبلی، اور اس کے بعد وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتے ہیں. آپ کا افواج، آپ کی رینجرز، پولیس، فائر بریگیڈ، یہ ریاست کے آپ کے اوزار ہوتے ہیں، ٹولز ہوتے ہیں. تو ایک ریاست کا اوزار مسلح افواج کا اپنا ملٹری کورٹ اٹھ کے، اس کے ساتھ ساتھ آپ سپریم کورٹ کو دیکھیں، یہ ریاست کا ستون ہے. پارلیمان ریاست کا ستون ہے. آپ کی ایگزیکٹو پارلیمان آپ کا ریاست کا ایک ستون ہے، اسٹیٹ کے ستون ہے یہ تین. تو ملٹری کورٹ اٹھ کے جوڈیشری جو ایک ستون ہے اس کا فنکشن نہیں اٹھا سکتے ہیں کہ سویلینز کو وہ ٹرائی کر کے ان کو سینٹینس کریں. یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہمارے جو لوگ یہاں پہ جن کو کنوکشنز ہوئی ہیں وہ ہم لوگ چیلنج کریں گے ہائی کورٹس میں، اور امید ہمیں یہی ہے کہ وہ چیز اوورٹرن ہوگی، کیونکہ دنیا اس کو نہیں مان رہی، دنیا اس کو غلط نظر سے دیکھ رہی ہے. جی ایس پی کا آپ دیکھ لیں، یورپین یونین کا، امریکہ کا، جو ہماری سب سے بڑی تجارتی منڈیاں ہیں، وہ لوگ بھی اس کو کوئی اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ بھی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. مذاکرات آپ کر رہے ہیں تو مذاکرات تو ایک طرف تو حکومت کے ساتھ ہو رہے ہیں، جس طرح علی صاحب نے کہا کہ مقتدر حلف ہو، تو مقتدر حلف بھی اس میں شامل ہے یا صرف حکومت کے ساتھ جو ہے نا ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مقتدر حلقے ہو گئے یا اس کو آپ خلائی مخلوق کہہ دیں یا ان کو آپ فرشتے کہہ دیں، ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ نہ خلائی مخلوق میں نے دیکھی اور نہ فرشتے دیکھے ہیں. جس وقت موت آئے گی تو تبھی ہم لوگ کوئی فرشتے دیکھیں گے. اس کے علاوہ آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جو حکومت یا ہے یا اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ خود مقتدر ہیں، ہم لوگ فیصلے کریں گے، تو وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سامنے نظر آ جائے گا. ہم نے یہ ڈیمانڈ کی ہے ہماری ٹیم نے، اور ہم لوگ تحریری طور پہ بھی کریں گے کہ ہماری ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کی ہونی چاہیے، کیونکہ ہم نے ڈائریکشنز اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہی لینے ہیں. اور اس نیگوشیشن عمل میں ہماری نیگوشیٹنگ ٹیم کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفیٹڈ ایکسیس، کہ کسی بھی قسم کا وہاں پہ وہ نہیں ہونا چاہیے، قطغن نہیں ہونی چاہیے، کوئی سٹاپیج نہیں ہونی چاہیے. آپ کو یہ بھی یاد دلاتا چلوں کہ 2 بار پہلے جب بھی ان دنوں میں جب میں اڈیالہ جیل وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملا تھا، مجھے دونوں بار اریسٹ کیا گیا تھا. تو یہ اس حکومت کا جو ہے یہ حال ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صدر مملکت